مجھے خوشی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کو ریالٹی نظر آ رہی ہے، اور اسی کو میں تھوڑا سا سمجھانا چاہوں گا، کیونکہ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تھوڑا سا IMF کے حوالے سے بھی بات کروں. تھوڑا سا میں ہسٹری ٹیچر ہوں تو میں ہسٹری کے حوالے سے بات کروں گا کہ یہاں پہ IMF کو ہمیں یہاں اکثر اوقات اب دیکھا جاتا ہے جیسے کوئی ایک ٹیکنیکل ایک ایکسپرٹیز کا ایک اسپیس ہے، یعنی اس کو نیوٹرل کے طور پہ دیا جاتا ہے. وہ سمپلی آ کے کہتے ہیں کہ یار آپ ہمارے پاس آئے ہو، ہم آپ کو پیسہ دے رہے ہیں اور آپ کا ڈیٹ بہت زیادہ ہے، آپ اس برڈن کو کم کریں. اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے، کوئی بھی پیسے دے گا تو اس کی کوئی نہ کوئی کنڈیشنلٹیز ہوں گی، لیکن معاملہ اس سے ذرا زیادہ پیچیدہ ہے. اگر تھوڑا سا ہم پیچھے چلے جائیں 50 60 70 میں، تو اس زمانے میں جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ کسی طرح ہم ڈیمانڈ کو ٹھیک رکھیں دنیا کے اندر، ان دا سینس کہ آپ یہ انشور کریں کہ لوگوں کے پاس جابس ہوں. بگ گورنمنٹ واز سپوز ٹو بی اے گڈ تھنگ. اس وقت کینزین ایک پوری اکنامک ماڈل تھا جس کا مطلب ہے کہ حکومت جو ہے خاص طور پہ فرسٹ ورلڈ کے اندر وہ ذمہ داری لے گی ہیلتھ کی، ایجوکیشن کی. اکثر جگہوں پہ فری تھی، UK میں امریکہ میں بہت زیادہ سستی تھی ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر بھی ریلیٹیولی سستا تھا. اور تیسری دنیا کے ممالک میں یہ تھا کہ جسے کہتے تھے امپورٹ سبسٹیوشن کی پالیسی تھی، یعنی گورنمنٹ جو ہے وہ پلاننگ کرے، کیپٹلزم کے اندر ہی رہتے بھائی، یہ کوئی سوشلسٹ گورنمنٹس نہیں، لیکن ان کو یہ موقع ملے کہ وہ اپنی انڈسٹری کو بنائیں، اپنی لوکل انڈسٹری کو پروٹیکٹ کریں، فری ٹریڈ نہ آنے دیں، امپورٹ سبسٹیوشن کریں، مشینز لے کر آئیں. اینڈ اوور ٹائم جو گورنمنٹ ہے وہ ایک انڈسٹریل بیس ہے. 1970s میں ایک بہت بڑا ڈیٹ کرائسس آتا ہے، وہ نیو یارک سے شروع ہوتا ہے اور پھر 1980 تک لیٹن امریکہ میں بہت زیادہ پھیل جاتا ہے، اور پھر لیٹ 80s میں یہ بحران جو ہے یہ ایشیا میں آ جاتا ہے، اور اس میں انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی کہ جی ڈیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ایکومولیٹ ہو گیا ہے، بہت زیادہ لوگوں نے قرض جات لے لیے ہیں، لیکن جو ایکسپیکٹیشن تھی ممالک کی کہ کتنا وہ اس میں سے منافع کما پائیں گے، وہ منافع نہیں مل سکا. تو یعنی اب آپ پیمنٹ واپس نہیں کر سکتے. وہاں پہ ایک بہت بڑی کانفرنس ہوتی ہے واشنگٹن میں 1980 میں، جس میں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ دیکھیں اب اس ڈیٹ کرائسس کا کچھ کرنا ہے. اور وہاں پہ ایک ریورسل آتا ہے جس کو ہم نیو لبرل اکنامکس کہتے ہیں، جس کے پیچھے کچھ یونیورسٹی آف شکاگو کے پروفیسرز اور اسٹوڈنٹس نے ان کا بڑا نمایاں کردار تھا. اور ان کی یہ تھیوری ہے کہ IMF جو ابھی تک سے کہتی آئی ہے، انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو کہتے رہے ہیں، اور اوور آل جو ایک اکنامک آرتھوڈاکسی رہی ہے دنیا میں کینزین، وہ تھی ہی غلط. اسٹیٹ کو اتنا زیادہ انوالو نہیں ہونا چاہیے، اس سے انیفیشنسی ہوتی ہے، کرپشن ہوتی ہے، اور اس سے بہت بہتر ہے کہ ہم اسٹیٹ کو نکال دیں اکنامک افیئر سے اور مارکیٹ کے لاجک کو آنے دیں، جس کے ذریعے جو ہے وہ پھر انویسٹمنٹ ہوگی، فری موومنٹس آف گڈس ہوگی. اور اس میں 3 4 چیزیں اہم ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ اپنی جو فری ٹریڈ کی طرف جائیں تاکہ گڈس جو ہیں وہ اکراس دا ورلڈ ٹریول کر سکیں، آپ ڈیوٹیز نہ لگائیں، آپ انویسٹمنٹ کے لیے ماحول بہتر کریں. اسی کے ساتھ جڑا ہوا جو اینٹی کرپشن کا پورا نیریٹو ہے 80s میں بنتا ہے، کیونکہ اس میں ساری بات یہ ہوتی ہے کہ جی ہمیں بس انویسٹمنٹ کے لیے ماحول ٹھیک چاہیے اور اس میں پیٹرنیج نہیں ہونا چاہیے، حکومت پیچھے رہے. اس سے جو ایکسپلائٹیشن کا سوال تھا، ریسورس ڈسٹریبیوشن کے سوال تھے 60 70s کے، اس سے ہٹ کے صرف کرپشن. اب ہمارے یہاں بھی پچھلے 30 40 سالوں میں باقی ممالک میں بھی کرپشن became the big mantra and this was directly linked to this neoliberal ideology. اچھا اب اس کو مختصر کریں تو یہ ہے کہ ایونچولی اس میں ایک بڑی چیز یہ بھی تھی کہ آپ جو اسٹیٹ جو سروسز پرووائڈ کر رہا ہے اس کو بھی مارکیٹ کے ساتھ ہم آہنگ کریں، جس میں ظاہر سب سے پہلی چیز ہیلتھ اور ایجوکیشن آتی ہے. اور یہ صرف ادھر نہیں ہے، انگلینڈ کے اندر 9000 پاؤنڈ ہو گئی ہے ایجوکیشن، جو کہ کسی زمانے میں فری ہوتی تھی، یعنی سالانہ 9000 پاؤنڈ. تو یہ ایک گلوبل آئیڈیالوجی تھی، اس سے پاکستان ریلیٹڈ نہیں تھی. اچھا اس زمانے میں 80s میں، لیٹ 80s میں، ارلی 90s میں بہت سارے اکانومسٹ بہت زبردست اس کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے. اکمل حسین کے اس زمانے کے بڑے زبردست آرٹیکلز ہیں، اور بھی لوگوں نے لکھے کہ دیکھیں آپ اس طرح سے اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ پیسے واپس لینا چاہتے ہیں، تو اکمل صاحب کہتے ہیں میں لکھ کے دیتا ہوں، آپ پیسے واپس نہیں لے کے جا سکتے، کیونکہ آپ جو پالیسیز لے کر آ رہے ہیں، جس طرح مارکیٹ کو اوپن کروا رہے ہیں، ہماری انڈسٹری تباہ ہو جائے گی، ہماری ایگریگیٹ ڈیمانڈ کم ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ جو ہماری پور ہاؤس ہولڈز ہیں وہ زیادہ ونربل ہو جائیں گے. تو یہ پالیسی نہیں چلے گی. لیکن بہرحال وہ پالیسی ایک فنڈامنٹلزم کی طرح امپوز کی گئی.
اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے آج کہ تمام دنیا جو ہے پہلے سے زیادہ مقروض ہے. یہاں حالت یہ ہے کہ مطلب اس وقت $14 ٹریلین ہیں گلوبلی جو صرف اس سال تیسری دنیا نے IMF کو اور باقی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو واپس کیا. اور اس کے بعد ورلڈ بینک نے بھی پچھلے دنوں کہا ہے کہ ہم ڈیٹ کو ڈیفر کرنے کے لیے تیار ہیں اگر مارکیٹ پالیسیز اپنائیں. ابھی بھی اس فنڈامنٹلزم کو چھوڑا نہیں جا رہا. اچھا اب اس کے اوپر ایک وہ جو گریک فائنانس منسٹر تھے سابق یانس وارفاکس, انہوں نے کہا یہ تو ان کو خود بھی معلوم ہے کہ واپس نہیں ہو سکتا, یہ لینڈ اینڈ پریٹینڈ کی پالیسی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ایونچولی آپ نے ملکوں کو کنٹرول کرنا ہے تھرو ڈیٹ کے پریشر کے اندر. اب اس سے ہوتا کیا؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ فورس کرتے ہو ممالک کو کہ فورن کیپٹل آنے دیں, انویسٹمنٹ آنے دیں, اور جو گڈز ہیں ان کی سرکولیشن ہونے دیں, یعنی ان کے لیے فری ٹریڈ ہو جائے, ان کے لیے آسانی ہو جائے, آپ کے لوکل جو انڈسٹری ہے اس کی پروٹیکشن کم. اب ادھر بات ہم آتے ہیں ہیلتھ کے اوپر. تو اوور آل تو یہ پوری پالیسی رہی ہے, جو مین ایشو رہا ہے ان دا لاسٹ 35 ایئرس پاکستانی اکانومی, وہ گروتھ سے ہٹ کے یا ایون لائک آپ نے بیسک لوگوں کو پرائیورٹیز کیسے پہنچانی ہے, جو بڑی بحثیں تھی 60-70s کی کہ وسائل کی تقسیم کیسے کرنی ہے, ایجوکیشن کیسے امپروو کرنی ہے, ہیلتھ کیسے, جاب سیکورٹی, اس سے ہٹ کے رہ گیا ہے بجٹ ڈیفیسٹ کیسے کم کرنا. یہ ڈائریکٹ IMF کا منتر ہے, بجٹ ڈیفیسٹ کم کرنا ہے جی, آپ اپنے چادر دے کے پاؤں پھلائیں, ایک حد سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے. اب اس میں ہوتا کیا ہے, اب یہ بھی بات تو آپ کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے پاس نہیں ہے, آپ کی حیثیت, آپ کو اتنا پیسہ خرچ رہے ہو, بٹ دیٹ از ویئر پالیٹکس کمز ان. ان کو معلوم ہے کہ جب بھی بجٹ کٹس ہوں گے تو کس کے اوپر ہوں گے, اور یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ان کو صرف معلوم ہے, کیونکہ انہیں پاکستان کا پتا ہے 1960s 70s 80s 2000s میں جب سب سے زیادہ جو ہم نے ڈیٹ لیا آج تک, وہ لیا ہے انڈر ملٹری ریجیمز, اور وہ لیا ہے بیکاز آف دا کولڈ وار لاجک اینڈ لیٹر وار آن ٹیرر. ان کے انٹرسٹ کے لیے, ویسٹرن ممالک کے انٹرسٹ کے لیے آپ کو پتا تھا وہ اکاؤنٹیبل گورنمنٹس نہیں, آپ کو پتا تھا پیسہ جو ہے وہ کن اداروں کے پاس جائے گا, کس لے جائے گا, لیکن دیتے رہے. وہ عوام نے تو اس کے اوپر بحث نہیں کی, پارلیمنٹ میں تو بحث نہیں ہوئی, وہ تو ربر اسٹیمپ تھا. اب جب واپسی کی باری آئی ہے تو میں آپ کو تھوڑے سے اسٹیٹسٹکس بتاتا ہوں کہ کہاں سے واپس لیا جا رہا ہے. یہ ابھی 2017-18 کا بجٹ, اور پھر ہم پچھلے 2-2.5 سالوں سے بیسکلی آسٹیرٹی, جسے آسٹیرٹی کہتے ہیں, ڈیفیسٹ کنٹرول کرنے پہ لگے ہوئے. ایجوکیشن کے بجٹ میں ابھی پچھلے, میں ایجوکیشن سے تعلق ہے, 45 بلین ہمارا بجٹ تھا, اس پہ ہم HEC نے, باقی ٹیچرز نے, ایجوکیشنز نے کہا کہ آپ 55 بلین کریں کیونکہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ہو گئے ہیں, بہت بڑی پاپولیشن ہے, بٹ 45 بلین آر پینٹس. اس کو کم کر کے 30 بلین کر دیا. ٹھیک ہے, آپ کا جو ہاسپٹل سروس کے لیے 11 بلین سے 8 بلین ہو گیا. ٹھیک ہے, آلریڈی یہ بہت کم. بڑھا کہاں پہ ہیں؟ 2 جگہوں پہ. فورن ڈیٹ جو آپ کا سروسنگ تھی وہ پہلے تھی 601 2017-18 میں 601 بلین, ابھی ہو گیا 1095 بلین. یہ جو آپ پیسہ واپس انہیں کر رہے ہو. اور ایک چیز بڑی ہے ہمارا, صرف ایک جگہ پہ ہم نے آسٹیرٹی نہیں کی, وہ ہے 1100 بلین سے ہم لے کے گئے ہیں 1152 بلین پہ, وہ ملٹری کا بجٹ, یہ پچھلے والا جو ہے. سو آپ کو کلیئر ہو جاتا ہے کہ آپ کی پولیٹیکل اکانومی کس طرح چل رہی ہے. اب گورنمنٹ نے کہیں نہ کہیں سے پیسے پورے کرنے ہیں, اور وہ نیچرلی پانی جو انوائرمنٹ کا, میں نے بھی انوائرمنٹ کا نہیں بتایا, انوائرمنٹ کی منسٹری کا بجٹ کاٹ دیا. جو ابھی ڈاکٹر شاہجہاں صاحب بات کر رہے تھے, پریونشن کی جب آپ بات کرتے ہو, اور پریونشن آپ کو صاف پانی لوگوں کو دینا ہے. ہمارے لوگوں کو اس وقت ٹائیفائڈ کا آؤٹ بریک ہوا بہت, تو کورونا تو اپنی جگہ ہے, پانی کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی, ہاؤسنگ کے اوپر اب انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی, آپ کی جاب سیکورٹی کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی. تو پیچھے انویسٹمنٹ اسی چیز پہ, ایک آپ نے پیسے واپس کر رہے ہو جو عوام نے نہیں لیے, دوسرا آپ ملٹری پہ لگا رہے ہو. So there's a fundamental crisis of accountability and of democracy. اور میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھا کے اپنی بات کا اختتام کروں گا کہ جو MTI ایکٹ ہے, یا جس طرح سے انہوں نے اس وقت HEC کے پیسے کاٹے ہیں, یہ بات بہت ضروری ہے سمجھنا کہ پرائیویٹائزیشن کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ پرائیویٹ ایک کمپنی کو دے دو ایک چیز تو پرائیویٹ ہو جاتی ہے. اب جو ماڈلز آ رہے ہیں پرائیویٹائزیشن کے, وہ پیس میل پرائیویٹائزیشن آ رہی ہے. پیس میل پرائیویٹائزیشن, بائی وچ آئی مین کہ آپ ایک ادارے کو پکڑو اور اس ادارے کے اندر پرائیویٹ انٹرسٹ کو جگہ دینا شروع کر دو ان دا نیم آف ایفیشنسی.
اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو, وہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ادھر نہ ہو, اور سب سے امپورٹنٹ بات, آپ وہاں کے لیبر کو فلیکسیبل کر دو, یعنی سالانہ ان کی ہوگی, ان کی ڈاکٹر سب کی اب کارکردگی, اور اس پہ نکال سکتے ہیں کسی کو. بجٹ کی پلاننگ جو ہے وہ پرائیویٹ لوگ کریں گے. اب ان کی ذمہ داری ہے, ظاہر ہے کیونکہ گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں ہے, وہ کہہ رہی ہے ہم نہیں اس کو افورڈ کرنا چاہتے ہیں. آف کورس ان کے پاس پیسہ ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کو پیسہ دینے کے لیے, ٹائکونز کو دینے کے لیے, ان کے پاس شوگر مافیا کو بڑے بڑے سبسڈیز دینے کے لیے پیسہ ہے, ویٹ مافیا کے لیے ہے, ملٹری کے لیے ہے ان کے پاس, لیکن ہسپتالوں کو چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے. تو وہ پھر پرائیویٹ ایک لے کر آئیں گے. 7 لوگ کی جو انہوں نے بتائی, 10 لوگ کی کمیٹی ہے, اس میں 7 پرائیویٹ ہیں, 3 جو ہیں وہ گورنمنٹ کے لوگ ہیں, لیکن ان کے پاس ووٹنگ رائٹس نہیں. تو اس وجہ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ڈیبیٹ نہیں کی, آپ بنیادی طور پہ جو نہ صرف اداروں کو کھوکھلا کر رہے ہو, مگر جو سوشل کانٹریکٹ ہے بٹوین دا سٹیزنز اینڈ دا اسٹیٹ, آپ اس کو کھوکھلا کر رہے ہو, آپ اس کو اندر سے کمزور کر رہے ہو, کیونکہ ہیلتھ نہیں ملے گی, ایجوکیشن نہیں ملے گی, صاف پانی نہیں ملے گا, ہوا کا یہاں پہ جس طرح مسئلہ ہے وہ نہیں ملے گا, پھر یہاں پہ معاملات خراب ہوں گے. اور میں آخر میں بات کروں, پیسے کی بات جہاں پہ ہے, تو ابھی ڈیمر بھاشا کے لیے بھی پیسہ نکل آیا, ہسپتالوں کے لیے اور HEC کے لیے پیسہ نہیں ہے. کون بڑے بڑے انٹرسٹ کہاں انوالوڈ ہیں, یہ بات اس کو سمجھے بغیر اور اس کی پالیٹکس کو سمجھے بغیر ہم بالکل ایک ٹیکنیکل جب نیوٹرل ٹائپ بات کریں گے, then we'll miss the main thesis of this entire philosophy that has been imposed on us.